يا سعة الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 3613، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی سے فرمایا جو جانور ہانک کر لے جا رہا تھا، اس پہ سوار ہو جا۔ اس نے جواب دیا، یہ قربانی کے جانور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر بھی سوار ہو جا۔ اس نے جواب دیا، قربانی کے جانور ہے۔ راوی کا بیان ہے، اگرچہ اس نے کہا یہ قربانی کے جانور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ سوار ہو جا، کچھ نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث ہے 3614، حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی آیا، اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس پہ پانی ڈال کے دھویا جائے۔ اس دیہاتی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کسی سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسے عمل کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 3616، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 سال تک خدمت کی، مجھے آپ نے کبھی نہیں کہا جو آپ نے ناپسند کیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، نہ کسی شے کے بارے میں جو آپ کو پسند ہوتی کہ کتنا اچھا تھا تو کر لیتا۔ ایک اور حدیث ہے 3618، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج اور عمرے کا تلبیہ اکٹھے کہتے ہوئے سنا، جبکہ میرا گھٹنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ لگ رہا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 3619، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بس میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مسجد سے نکل رہے تھے، ہمیں مسجد کے کنارے پہ ایک آدمی ملا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بات سن کے وہ آدمی خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہ بہت زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، نہ روزے رکھے ہیں اور نہ صدقے دیے ہیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 3620، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ عرض کی، میں نے نہ تو بہت زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، نہ صدقے دیے اور نہ روزے رکھے، مگر اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہوگا تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 3621، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی نماز 4 رکعت ادا کی، پھر سفر شروع کیا اور ذوالحجہ کے مقام پہ جا کے عصر کی نماز 2 رکعت ادا کی۔ ایک اور حدیث ہے 3622، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی نماز 4 رکعت ادا فرمائی اور عصر کی نماز ذوالحجہ کے مقام پہ جا کے 2 رکعت پڑھی، اس حال میں کہ آپ عازم سفر مکہ تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3623، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی نماز 4 رکعت ادا کی اور عصر کی نماز ذوالحجہ میں 2 رکعت ادا کی۔ ایک اور حدیث ہے 3624، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے رب تعالیٰ سے عرض کی کہ آدم کی اولاد میں سے جو بھولے نادان لوگ ہیں ان کو عذاب نہ دے۔ اللہ نے یہ قبول کر لیا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہبا کر دیے۔ ایک اور حدیث ہے 3626، حضرت ربیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی شریف میں 20 سے زیادہ بال سفید نہ تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3627، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اصفہان کے یہود سے نکلے گا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جن پہ وہ کمانڈر ہوگا۔
ایک اور حدیث ہے 3628، حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر و داڑھی شریف میں 20 سے زیادہ بال سفید نہ تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3632، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ائمہ قریش سے ہوں گے، جب فیصلہ کریں تو عدل کریں، جب وعدہ کریں تو پورا کریں، جب ان سے رحم طلب کیا جائے تو رحم کریں۔ ایک اور حدیث ہے 3633، حضرت سیارہ بن سلامہ الریاحی ابو المنبال فرماتے ہیں کہ میں اپنے لڑکے کے ساتھ حضرت ابو برزہ اسلمی کے پاس داخل ہوا، میرے دونوں کانوں میں اس دن 2 بالیاں تھیں۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، میں نے صبح اس قریشی کے قبیلے میں لڑائی کی ہے، فلاں نے یہاں دنیا کے لیے لڑائی کی ہے، فلاں نے یہاں دنیا کے لیے لڑائی کی ہے، یعنی عبد الملک بن مروان نے، یہاں تک کہ ابن ارزق کا بھی ذکر آیا۔ پھر فرمایا مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو مضبوط گروہ ہے، مسلمانوں کے مالوں سے ان کے پیٹ خالی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ خفیہ طور پہ مسلمانوں کا خون بہا کر مال لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ قریش سے ہوں گے، 3 تمہارے لیے ہیں، ان پہ حق ہے، ان کے لیے نیکی ہے، جب تک 3 کام کریں، انصاف کریں تو عدل کریں، رحم طلب کیا جائے تو رحم کریں، وعدہ کریں تو پورا کریں، جو ان میں سے یہ نہ کرے تو اس پہ اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ ایک اور حدیث 3634، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حج اور عمرے کا تلبیہ اکٹھے پڑھتے ہوئے سنا۔ ایک اور حدیث 3635، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول کر رہے تھے اور جلدی کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے، وہ میری طرف بھی بھیجا، میں نے دیکھا تو وہ کھجور تھی۔ ایک اور حدیث ہے 3637، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بہنین سے زمین دی، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھائی مہاجر بھی ہیں، ان کو بھی زمین دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بعد ان قریب ترجیحات دیکھو گے، تم صبر کرو یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے ملو۔ ایک اور حدیث ہے 3638، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو انصار کے بہترین قبیلے کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی نجار قبیلہ، پھر بنی عبد الاشحل کا قبیلہ، پھر بنی عبد الحارث کا قبیلہ، پھر بنی سعدہ کا قبیلہ بہتر ہے، ان سب سے بہتر انصار کا قبیلہ ہے۔ پھر یہ بات کہتے ہوئے آپ نے اپنی آواز بلند فرمائی، یہ 2 راویوں میں سے ایک کا قول ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3639، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تم کو میرے بعد ترجیحات پہنچیں گی، تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھے حوض پر ملو۔ ایک اور حدیث ہے 3640، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی مسجد میں پیشاب کرنے لگا، صحابہ کرام نے اس کو منع کرنے کا ارادہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کے بعد آپ نے حکم دیا اس پیشاب پہ پانی بہا دو۔ ایک اور حدیث ہے 3641، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ خیبر کی طرف جا رہے تھے اور قبلہ آپ کے پیچھے تھا، یعنی نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3643، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کا نور ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3644، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، صدقہ غلطیوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور نماز مومن کا نور ہے اور روزہ جہنم سے ڈھال ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3645، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجات کے لیے پیچھے رہے، پھر تشریف لائے اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ کے پاس پانی ہے؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کے برتن لے کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ وضو کیا، پھر موضوع پہ مسح کیا۔
ایک اور حدیث ہے 3646، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے پیچھے رہے، پھر تشریف لائے اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ کے پاس پانی ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا برتن لے کے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ وضو کیا، پھر موزوں پہ مسح کیا، پھر لشکر کو ملے اور آپ نے ان کی امامت کروائی۔ ایک اور حدیث ہے 3647، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجات کے لیے نکلے، میں اور ایک بچہ برتن اور نیزہ لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے۔ ایک اور حدیث ہے 3649، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بدلہ نہیں لیتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں درگزر کا حکم کرتے تھے۔ حضرت ابن بکر فرماتے ہیں میں حضرت انس سے روایت کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ انہوں نے کہا انس سے، میں نے کہا میں جانتا ہوں حضرت انس کے حوالے سے ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 3650، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتا تھا تو اس وقت میں بچہ تھا، میرے پاس برتن اور نیزہ ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کرتے، پھر اس کے بعد وضو کرتے۔ ایک اور حدیث ہے 3651، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے علیحدہ ہوتے، پھر میں آپ کے پاس پانی لے کر آتا، آپ اس کے ساتھ ہاتھ دھوتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3652، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے نکلتے تو آپ دور جاتے، یہاں تک کہ آپ دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3653، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 4 رکعت نماز ظہر ادا فرمائے، ذوالحیہ کے مقام پہ 2 رکعت یعنی عصر کی نماز۔ ایک اور حدیث ہے 3654، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ام سلیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھجوروں کے نئے پھل تھال میں ڈال کر بھیجا، میں آپ کے پاس داخل ہوا تو میں نے اس کو آپ کے آگے رکھ دیا، آپ نے اس سے کچھ لیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور ہم نکلے۔ ابھی آپ کی حضرت زینب بنت حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نئی شادی ہوئی تھی، آپ کچھ عورتوں کے پاس سے گزرے، ان کے پاس مرد تھے جو گفتگو کر رہے تھے، پھر فرمایا یہاں لوگ شر و فساد کریں گے۔ صحابہ نے عرض کی تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا ہے۔ آپ چلے یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے تو ان کے پاس بھی مرد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ناپسند کیا۔ آج جب کسی شے کو ناپسند کرتے تو ناپسندیدگی آپ کے چہرے سے معلوم ہوتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ام سلیم کے پاس آیا اور میں نے آپ کو سارا معاملہ بتایا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر معاملہ اس طرح ہے جس طرح تمہارا بیٹا کہہ رہا ہے تو ضرور اس کے متعلق کوئی نیا حکم نازل ہوگا۔ جب رات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، یہ آیت تلاوت کی اے لوگوں غیب کی خبریں بتانے والے نبی کے گھر میں داخل نہ ہو مگر جب تم کو کھانے کی اجازت دی جائے، آپ نے پردے کا حکم دیا۔ ایک اور حدیث ہے 3655، حضرت ابن ابی سلمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک جوتوں میں نماز پڑھتے تھے؟ حضرت انس نے کہا جی ہاں۔ ایک اور حدیث ہے 3656، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا، وہ دشمن کو مغلوب کرنے والا اور عبادت بڑی کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو نہیں جانتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی اس طرح تعریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو نہیں پہچانتا ہوں۔ ہم اس حالت میں تھے کہ اچانک وہ آدمی آیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس کو نہیں پہچانتا تھا۔ فرمایا پہلا سینگ ہے جو میں نے اپنی امت میں دیکھا ہے، اس کو شیطان نے چھو لیا ہے۔ جب وہ آدمی قریب ہوا تو اس نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا تیرے دل میں یہ بات تھی جس وقت تو ہمارے پاس آیا تھا
کہ لوگوں میں تجھ سے زیادہ افضل کوئی نہیں؟ اس نے کہا اللہ کی قسم جی ہاں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مسجد میں داخل ہوا، اس نے نماز پڑھنا شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا اٹھو اس کو قتل کر دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو اسے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ حضرت ابو بکر نے دل میں کہا نماز قابل احترام و ضروری ہے، اگر میں اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر لوں۔ حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کیا تو نے اسے قتل کیا ہے؟ عرض کی نہیں، میں نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں نے خیال کیا کہ نماز قابل احترام اور ضروری ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اس کو قتل کر دوں تو میں قتل کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نہیں کرے گا، اے عمر تو جا اور اسے قتل کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو وہ حالت سجدہ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا انتظار کرتے رہے، دل میں کہا سجدہ ضروری ہے، اگر ہو سکے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کروں گا، کیونکہ مجھ سے بہتر آدمی نے بھی مشورہ کیا ہے۔ تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اسے قتل کیا؟ عرض کی نہیں، میں نے اس کو حالت سجدہ میں دیکھا تو میں نے خیال کیا کہ سجدہ ضروری، اگر آپ چاہیں تو میں قتل کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ایسا نہیں کرنا ہے، اے علی تو اٹھ، اگر تو نے اس کو پا لیا تو یہ تیرا شکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، اسے پایا وہ مسجد سے نکل چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کو قتل کیا ہے؟ عرض کی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اگر اس کو قتل کیا جاتا تو میری امت میں دو اختلافات کرنے والے نہ پاتے، یہاں تک کہ دجال نکل آتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کے متعلق بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت 71 فرقوں میں ہوگی، جس میں سے 70 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنتی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت 72 فرقوں میں تقسیم ہوگی، جس میں سے 71 جہنم میں ہوں گے اور ایک جنت میں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس سے بڑھ جائے گی، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جو جنتی ہیں؟ آپ نے فرمایا جماعت والے، یعنی اہل سنت و جماعت۔ حضرت یعقوب بن زید فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بیان کرتے تو قرآن پاک کی یہ آیت بھی پڑھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کی قوم میں ایک امت تھی جو حق کی طرف رہنمائی کرتی تھی اور اس کے ساتھ انصاف کرتی تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا ذکر کیا گیا، اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور ڈرتے تو ہم ان کا گناہ معاف کر دیتے، کتنا برا تھا وہ کام جو وہ کرتے تھے۔ پھر ہماری امت کا ذکر کرتے، ہم نے ایک امت پیدا کی جو حق کی رہنمائی کرتی ہے، اسے انصاف کرتی ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔